جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا امتحان ہر لحاظ سے لے لیا اور حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب اللہ ان کو ایک عہدہ دے رہا ہے۔ وہ عہدہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، تمام انسانوں کے لیے ناس ہے، اس میں صرف پاکستان یا کسی ایک ملک کا ذکر نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام قرار دے رہا ہوں۔ تو پہلے خلافت کا ذکر ہوا ہے، پھر نبوت کا ذکر ہوا ہے، پھر رسالت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر امامت کا۔ ان کو امامت دی گئی تمام امتحانات کے بعد۔ امامت کا عہدہ ماشاءاللہ بہت اچھا عہدہ ہے، تو فوراً وہ بارگاہ رب العزت میں کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ عہدہ ملے گا، میں چاہتا ہوں میری اولاد کو بھی ملے۔ اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے جو شخص بھی دنیا میں رہتے ہوئے معمولی سی ایک غلطی بھی کرے گا اس کو عہدہ نہیں ملے گا، لیکن اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک جو پاک و پاکیزہ ہوگا، معصوم ہوگا، پاک ہوگا، اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے معصوم۔ صرف معصوم کو عہدہ ملے گا، غیر معصوم کو عہدہ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی کسی نے اچھی بسر کی ہے لیکن ابتدائی زندگی میں کافر تھا، اس کو عہدہ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی اچھی بسر کی ہے، رشتہ داروں نے مجبور کیا ہے، صرف ایک دفعہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں چلا گیا ہے، جبکہ کہا ہے کھڑا رہوں گا لیکن جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، لیکن گیا ہے اس لحاظ سے کہ میں جھوٹے گواہوں میں شمار ہو جاؤں، اگرچہ غلطی اس طرح کی نہیں کی پھر بھی وہ ٹنم ہو جائے گا، اس کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ اس کو امامت مل سکے۔ ایک دفعہ زندگی میں اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تب بھی امامت نہیں مل سکے گی، ایک دفعہ کو غلطی کی ہے تب بھی امامت نہیں مل سکے گی۔ تو امامت کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ امامت کا عہدہ ہی تھا جو غدیر خم کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب نبی نے نہیں آنا، اب اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہوگا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے اہل سنت میں، اہل تشیع میں، کہ جو شخص بھی مر جائے اور اس کو اپنے امام زمانہ کا علم نہ ہو وہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو جس طرح نبی کو ماننا، رسول کو ماننا ضروری تھا، اسی طرح امام کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو مر جائے گا اور اس نے امام زمانے کی پہچان نہیں کی، ایسی صورت میں وہ کفر کی موت مرا ہے۔ مسلمانوں میں متفق علیہ ہے، ذرا برابر اختلاف نہیں ہے کہ امام 12 ہوں گے، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع میں متفق علیہ امام جو معصوم ہیں وہ مولا کائنات امیر المومنین سے لے کر ان سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک ہے۔ جیسے نبوت، نبی حجت خدا ہوتا ہے، رسول حجت خدا ہوتا ہے، امام بھی حجت خدا ہے۔ لولا الحجہ لن ساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین میں موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے گی، دھنس جائے گی، اوپر اور کوئی چیز آ جائے گی، کسی انسان کا وجود نہیں رہے گا۔ آج زمین موجود ہے، کائنات میں 6-7 ارب انسان موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ امام موجود ہے۔ کسی مذہب میں چلے جائیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کا امام کون ہے۔ آپ لوگوں کو خصوصیت ہے کہ آپ نے نبوت کو بھی مانا،
تمام رسولوں کو بھی مانا، سب پر ایمان ہے، اور امامت کو بھی مانا۔ تو امامت کا ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبوت و رسالت کا ماننا ہے۔ جیسے نبوت و رسالت الہی عہدے ہیں، اسی طرح امامت بھی الہی عہدہ ہے۔